لیکن یہ بات یاد رکھو کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے، صبر تقوی کے ساتھ ہے۔ قرآن میں جہاں بھی دیکھو گے صبر و تقوی ساتھ ملیں گے۔ انہ من یتق ویصبر، انہ من یتق ویصبر، کہ جہاں تقوی ہے دیکھو گے وہاں صبر ملے گا آگے پیچھے۔ لوگ صبر کر رہے ہیں اذیتوں پر، پریشانیوں پر، تکالیف پر، حالات ہیں، ہر ایک جگہ میں شکایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں ہی کے خلاف کوششیں ہیں۔ کچھ یہ بھی تو سوچو، کچھ یہ بھی تو غور کرو کہ نظام قدرت کی کوئی چیز ہے جو سب کچھ ہے اسے کچھ نہیں سمجھتے، جو کچھ نہیں ہے اسے سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک نظام میں شکایت ہے، کیا کریں؟ کبھی غور کیا کہ قدرت اصل ہے، وہ خلاف کیوں ہے؟ جو لوگ اپنے مسائل کو کائنات کے نقشے سے جوڑتے ہیں انہیں کبھی بھی اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا، اپنے طریقوں کا کہ غلط ہونے کا خیال نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں رخ پر لانے کے لیے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ أَدْنَىٰ دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم ان کے کائنات کے نقشوں میں، تجارتوں میں نقصان، زراعتوں میں پیداوار میں کمی، سیلاب اور طوفان، یہاں تک کہ ان کے کاروبار اور ان کی سرمایہ داریوں میں اتنی ناکامیاں لاتے ہیں تاکہ یہ پلٹ کر ہماری طرف آئیں۔ لیکن جس سبب میں ناکامی ہوتی ہے، جس راستے میں ناکامی ہوتی ہے، ان ناکامی کو اسباب سے جوڑتے ہیں بجائے اعمال سے جوڑنے کے۔ اس لیے فرمایا کہ صبر تقوی کے ساتھ ہے، بغیر تقوی کے صبر کرنا تو پولیس کی پٹائی پر چور بھی صبر کرتے ہیں۔ کیا کریں؟ صبر کر رہے ہیں، ہم نیت سے بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی بات نہیں کر رہا، سمجھتے تھے کہ چور صبر کرتے ہیں پولیس کی پٹائی پر، اگر یہ سب مل کر بد دعا کریں تو عذاب نہیں آئے گا پولیس والوں پر۔ سیدھی بات کہ اللہ سے لڑ رہے ہیں، اللہ سے تو لڑ رہے ہیں، اللہ سے تو لڑائی ہو رہی ہے اور مخلوق کی خوشامد کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پر کہہ دیا کہ سودی کاروبار کرنے والے اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اسباب میں احکام توڑتے ہیں، جب اسباب کے نقشے ٹوٹتے ہیں تو ان کو، ان نقصانات کو اور مسائل کو اللہ کے غیر جوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا ہے، کیوں؟ مسلمان ایسا نہیں تھا کہ اللہ اسے غیر کے حوالے کر دیتے، مسلمان ایسا نہیں تھا کہ اللہ اسے غیر کے حوالے کر دیتے، ایسا نہیں، بلکہ خود غور کرنے کی بات ہے کہ سارا مال کیوں ردی ہو گیا؟ جیسے زکوٰۃ روکی، اللہ نے پیسے کو ردی بنا دیا۔ کب کہی ہوگی کہ اللہ مال کو ردی بنا دیں گے، کہ تم نے زکوٰۃ کو بچایا، اللہ نے مال کو ردی کر دیا۔ یہ وجہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے مال کی برکتیں اور اس کی بڑھوتری کے زکوٰۃ کے ادا کرنے میں، حلال کمانے میں، اپنی کمائیوں کو حکم پر لاؤ کہ پہلے صبر لاؤ کمائی کے نقشوں میں،
تو پھر نماز اس قابل ہوگی کہ اللہ کی مدد اس کے ذریعے لے سکو. جو میں استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر پھر نماز، پہلے صبر پھر نماز. یہ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو حرام سے روک لینا. صبر کہتے ہیں اپنے نفس کو، نفس کے تقاضوں کو حرام سے بچانا صبر ہے. روزے کو صبر فرمایا کہ روزہ صبر ہے، روزہ صبر ہے، اس کا بدلہ جنت ہے. اس لیے فرمایا کہ حلال کمائی کے ذریعے اپنے خون کو پاکیزہ رکھو، کیونکہ انسان کا بدن عبادت کے لیے ہے. اس طرح عبادت کے لیے کپڑا پاک رکھتے ہو، اس طرح عبادت کے لیے بدن کو پاک رکھو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہانت کی آمدنی کے لقمے کو نکالا پیٹ میں سے کہ یہ اگر ایک قطرہ بھی خون کا اس لقمے سے بن گیا تو جہنم کی آگ اس سے زیادہ حقدار ہو. نکالا لقمے بن گئے، یہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ حقدار ہو. اس لقمے کو نکالو اندر سے. سمجھتے تھے کہ اغیار تمہیں اس لیے حرام کھلائیں گے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی عبادات کو کھوکھلا کرنے کے لیے، ان کی دعاؤں کو مردود کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں کہ ان کو حرام کھلاؤ. یہ دعائیں مانگیں گے بڑھا کر اور اللہ کے سے جواب یہ ہو انہ لک الاجابہ، تیری دعا کا سے قبول کر لوں کہ تیرا کھانا حرام کا، پہننا حرام کا، پینا حرام کا. انہ لک الاجابہ. اس لیے فرمایا کہ پہلے صبر ہے، کہ پہلے صبر لاؤ. کہ اگر صبر ہے اور تقویٰ ہے تو ان دو صفتوں کے جمع ہونے پر اللہ رب العزت انہیں کامیاب کر دیں گے. اللہ ان کو کامیاب کر دیں گے. اس لیے فرمایا کہ صبر آدھا ایمان ہے اور شکر آدھا ایمان ہے. ایک روایت میں ہے کہ کامل ایمان والا ہے وہ جس میں دو صفتیں پیدا ہو جائیں، صبر و شکر. تو کامل ایمان والا ہے جس میں دو صفتیں پیدا ہو جائیں، صبر و شکر. کہ صبر لاؤ سب سے پہلے معاملات میں، یعنی معاملات کو حکم پر لاؤ، معاملات کو حکم پر لاؤ. اس لیے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. جیسی غذا ہوگی ویسے خیالات ہوں گے. گندے غذا گندے خیالات، گندے ارادے، اور پاکیزہ غذا پاکیزہ خیالات. سمجھتے تھے جب مسلمان حرام کھاتا ہے تو اس کے اعضاء حرام کام کرنے میں اس سے بغاوت کر جاتے ہیں. یہ چاہے گا اپنی شرمگاہ کو، اپنی نگاہ کو حرام سے بچانا نہیں بچا سکے گا باوجود علم ہونے کے، کیونکہ اس کے بدن کے اندر وہ حرام خون دوڑ رہا ہے جو اس کو حرام کی طرف لے جا رہا ہے. اس لیے سب سے پہلے ضرورت اس کی ہے کہ معاملات کو حکم پر لاؤ. یہ بھی ظاہری طہارت ہے، غسل اور وضو کی طرح یہ بھی ظاہری طہارت ہے کہ اپنے بدن کے خون کو حرام سے پاک رکھو، اپنے بدن کے خون کو حرام سے پاک رکھو. عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے گورنر تھے. 1 سال تک وہاں مالدار سے زکات دی اور غربا کو دی. 1 سال تک. اس زمانے میں تو لوگ زکات کے ادا کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، جو دیتے ہیں وہ غربا پر فقراء پر احسان سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے کہ زکات سے مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ہمارے یہاں صاحب فرماتے تھے اگر مسلمان صحیح طریقے پر زکات ادا کرے تو یہ زکات کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتا. اتنی زکات کی برکتیں ہیں. یہ زکات کا ادا کرنا یہ کہ مستحق کو خود جا کر زکات دی جائے، مستحق کو زکات خود جا کر دو. کہ زکات کا صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ اس کی برکات برداشت نہیں کر سکتا، اتنا مال بڑھے گا. لیکن عجیب بات ہے اس زمانے میں زکات دینے والے اور زکات لینے والے فرماتے تھے
کہ یہ بچوں کے آنکھ مچولی کے کھیل کی طرح ہے. ایک کھیل ہوتا ہے بچوں کا، کچھ بچے چھپ جاتے ہیں، کچھ انہیں تلاش کرتے ہیں. سب بچے چھپ جاتے ہیں، ایک سب کو تلاش کرتا ہے. بڑی مشقت کا کام ہے. جب تک ایک نہیں مل جائے گا اس وقت تک اس کا کام یہ ہے کہ سب کو تلاش کرتا ہے. جتنا یہ تلاش کرتا ہے نا وہ چھپتے ہیں. فرماتے تھے کہ دور نبوت میں زکات دینے والوں کا کھیل اس طرح تھا کہ مالدار تلاش کرتے تھے، فقراء چھپتے تھے. اس زمانے میں مالدار چھپتے ہیں، فقراء ان کو تلاش کر رہے ہیں. ان کے چھپنے سے ان کی زکات کی برکتیں اٹھا لی گئی، ان کے تلاش کرنے کی وجہ سے فقر کا دروازہ کھول دیا گیا. یہ سوال سے فقر کا دروازہ کھلتا ہے، سوال سے فقر کا دروازہ کھلتا ہے، اور زکات کے دینے سے برکتوں کا دروازہ کھلتا ہے. اور زکات کے چھپانے سے تو آپ جانتے ہیں کہ زکات کا چھپانا یہ مال کو کتنا غیر محفوظ اور کتنا گندا کر دیتا ہے. اپنے مال کو پاک کرو زکات دے کر، اپنے مال کو پاک کرو زکات دے کر. کہ جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسے پاک کرنے کے لیے اس کے جسم کا خون بھیجا ہے، اس طرح مال کی زکات دے کر مال کو پاک کرو، اور پاکیزہ مال کو خیر کے کاموں میں خرچ کرو. یہ بھی ایک بات ہے. لوگ پاکیزہ مال میں خرچ کرنے میں آزاد ہو جاتے ہیں. میں نے زکات دے دی میں جو چاہوں کروں مال کا، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو مال پاک کیا ہے وہ پاکیزہ خیر کے کاموں کے لیے ہے، اور جو مال زکات کا الگ کیا ہے وہ فقراء مساکین کے لیے ہے اور زکات کے مستحقین کے لیے ہے. اس لیے فرمایا کہ زکات مال کو بڑھاتا ہے اور سود مال کو کم کر کے بلکہ ختم کر دیتا ہے. بڑی سخت وعیدیں ہیں سود پر، بڑی سخت وعیدیں ہیں سود سے. آپ کے پڑوسی سے آپ کی لڑائی ہو تو آپ اپنے گھر کے بچے کا اگر وہاں سے نمک بھی لے آئے گا تو آپ واپس کریں گے، ہمیں نہیں جائے گا. آپ کا ضمیر برداشت نہیں کرے گا کہ آپ اپنے دشمن پڑوسی کے یہاں سے کوئی چیز مانگیں. نہیں، اندازہ کرو کہ اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں اور انہیں سے مانگ رہے ہیں. یہ چاہیے کہ اپنی تجارت کو اور اپنے معاش کو حکم پر لاؤ، حلال پر لاؤ. کہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے تاکہ تمہارا بدن عبادت کے لیے پاکیزہ رہے. میں عرض کر رہا تھا کہ عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے 1 سال تک حمص میں رہ کر زکات مالداروں سے لی، فقراء کو دی. 1 سال کے بعد آئے حضرت کے بلانے پر تو پیدل چل کر آئے حمص سے مدینہ منورہ. حضرت نے فرمایا کہ عمیر یہ کیا حشر کیا ہوا ہے؟ بال بڑھ گئے، غبار آلود ہو گئے. فرمانے لگے آپ میرا کیا حال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھتے ہی میرا خون پاک ہے مسلمانوں کے مال سے. میں وہ مال کہاں جو لینے گئے تھے کہ نہ آپ کا حق تھا نہ میرا حق تھا. اس میں مالداروں سے دیا، فقراء کو دیا، کام کر کے آ گیا. آپ اس کا مطلب زکات کا مال ہے. حضرت نے فرمایا کہ پیدل آئے، کسی پیدل آیا کیوں؟ انہوں نے تمہیں سواری نہیں دی کہ سواری میں نے سوال نہیں کیا، انہوں نے مجھے سواری دی نہیں. میں پہلے چل کر آیا ہوں حمص سے، شاید 2000 کلومیٹر ہوگا. کتنا؟ 2000 کلومیٹر پہلے چل کر. سواری میں نے مانگی، انہوں نے دی نہیں. حضرت نے یہ کہہ دیا بہت ہی برے مسلمان ہیں وہاں کے، تم سے 1 سال تک خدمت کی، سواری بھی نہیں دی. حضرت عمر کہنے لگے کہ عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر، وہ مسلمان ہیں اور آپ غیبت کر رہے ہیں ان کی. یہ نہیں کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے سواری نہیں دی مجھے. فرمایا غیبت مت کرو کہ وہ سب مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں. کیونکہ اس زمانے میں نمازی کو مسلمان کہا جاتا تھا، کیونکہ بغیر نماز کے مسلمان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا.
مسلمان ہیں. کیا مطلب کہ نمازی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ زندگی کے تمام شعبوں کے احکام پورے ہوں. اس لیے فرمایا کہ ایمان پورے دین پر چلنے کا نام ہے. ایمان پورے دین پر چلنے کا نام ہے کہ زندگی میں پورا دین آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کیا ہے کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے کفر میں نہ پورے اسلام میں، بلکہ ایک درمیان راستہ بنایا ہے. ایک درمیان کا راستہ بنایا ہے کہ نہیں، ہمارے لیے کوئی درمیان کا راستہ نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ایک ہی راستہ ہے، یا کفر ہے یا اسلام ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں. درمیان کا راستہ منافقین کا تھا. اللہ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا دین اور احکام حالات کے اعتبار سے چھانٹ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. حالانکہ ایمان تو مکمل اطاعت کا نام ہے، اور اسلام اپنے آپ کو حوالے کرنے کو کہتے ہیں. اسلام اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کو کہتے ہیں. اذ قال ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو حوالے کر دو، کہ میں نے اپنے آپ کو 100% اللہ کے حوالے کیا ہے. اس لیے اطاعت اور عبادت ایک چیز ہے، اور یہ اللہ ہی کا حق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے یہ فرمایا تھا کہ عدی، اللہ کے غیر کی اطاعت کرنا اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے غیر کو رب بنانے کے برابر ہے. دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے جو عدی بن حاتم نے اسلام میں آنے کے بعد، آپ تک اسلام لانے کے بعد یہ سوال کیا کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا. آپ نے فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو آپ پر ایمان سے نہیں اللہ کو رب مانتے تھے، تو اللہ نے کیوں کہا رہی ہے کہ اللہ کے غیر کو رب بنایا ہوا تھا؟ اور نہ یہ عدی یہ بتلاؤ کہ جو تمہارے علماء اور مشائخ، تمہارے احبار رہبان، وہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے تھے، تم ان کی بات مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ کیا مانتے تھے؟ فرمایا تب تو تم نے ان کو رب بنا لیا. رب کو رب بنانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت پر اور اس کے حکموں کے پورا کرنے پر قائم رہیں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اپنے دین پر استقامت کا اور اپنے دین پر آنے والی رکاوٹوں میں اللہ کی غیر کی نصرتوں کے نازل ہونے کا جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ دعوت اللہ ہے.